وہ 22 مئی 1974 کا ایک روشن دن تھا۔ نستر میڈیکل کالج ملتان کے تقریباً 100 طلباء شمالی علاقوں کی سیر و سیاحت کے لیے بذریعہ چناب ایکسپریس ملتان سے پشاور روانہ ہوئے۔ ہنستے کھیلتے طلباء کی گاڑی جب چناب نگر سابق ربوہ ریلوے اسٹیشن پر رکی تو حسب معمول چند قادیانی نوجوان گاڑی کی مختلف بوگیوں میں داخل ہوئے اور انہوں نے مرضیت کا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب طلباء کی بوگی میں کفر و ارتداد کا یہ لٹریچر تقسیم کیا گیا، طلباء میں اشتعال پھیل گیا۔ جواباً انہوں نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد کے زوردار نعرے لگائے۔ سیٹی بجی اور گاڑی اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی، لیکن طلباء کی جرأت سے چناب نگر کے خصر خلافت میں ایک زلزلہ آ گیا۔ اس وقت چناب نگر ایک بند شہر تھا جس میں بغیر حکم کوئی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ غرض یہ کہ یہ پاکستان میں ریاست در ریاست تھی۔ طلباء کے واقعہ کے بعد بڑے قادیانی دماغ مل کر بیٹھے اور ان طلباء کو یادگار سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ 29 مئی کو چناب ایکسپریس میں طلباء پشاور سے واپس ملتان روانہ ہوئے۔ جب گاڑی چناب نگر اسٹیشن پر پہنچی تو اسٹیشن پر ایک محشر بپا تھا۔ تقریباً 5000 قادیانی غنڈے پستولوں، بندوقوں، خنجروں، تلواروں، لاٹھیوں، آہنی مکوں اور اینٹوں سے مسلح کھڑے تھے اور غصے سے چلا رہے تھے۔ یہ ہجوم سانپ کی طرح پھنکارتا ہوا طلباء کی بوگی کی طرف لپکا اور قادیانی غنڈے نہتے طلباء پر پل پڑے۔ طلباء کو گھسیٹ گھسیٹ کر بوگی سے باہر نکالا گیا اور ان پر وحشیانہ تشدد کیا گیا۔ طلباء خون میں نہا گئے، جسم زخموں سے بھر گئے۔ ختم نبوت کے باغی تشدد کرتے ہوئے یہ نعرے بھی لگا رہے تھے: مرزا قادیانی کی جے، احمدیت زندہ باد، محمدیت مرد آباد، نعوذ باللہ۔ قادیانی اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لائے تھے جو طلباء کے پٹنے پر تالیاں بجاتیں اور رقص کرتیں۔ قادیانی بدماشوں نے طلباء کے کپڑے پھاڑ دیے، گھڑیاں چھین لیں، قیمتی سامان اچک لیا۔ قادیانیوں کی اس دہشت گردی نے تحریک ختم نبوت 1974 کو جنم دیا۔ قادیانیوں کی غنڈہ گردی پر پوری قوم سراپا احتجاج بن گئی۔ جلوس نکلنے لگے، مظاہرے ہونے لگے، احتجاجی جلسے شروع ہو گئے اور تحریک پورے ملک کی گلی گلی میں پھیل گئی۔ ہڑتالیں ہونے لگیں اور قادیانیوں کا سوشل بائیکاٹ شروع ہو گیا۔ مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کا قیام عمل میں آیا، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے حصہ لیا۔ آخر کار 30 جون 1974 کو قائد ملت اسلامیہ حق کی نشانی مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں تاریخ ساز ختم نبوت کی قرارداد پیش کر دی۔ اس دور کے قادیانی سربراہ مرزا ناصر کو 13 دن تک قومی اسمبلی بلا کر اس پر یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل اور دیگر علماء کرام کی طرف سے جرح کی گئی اور قادیانی کتب سے قادیانیوں کے بدترین عقائد پیش کیے گئے، جس سے مرزا ناصر لاجواب اور ذلیل و رسوا ہو گیا۔ آخر کار قرارداد کو متفقہ طور پر تسلیم کر لیا گیا اور قادیانیوں کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 سے غیر مسلم اقلیت کافر قرار دے دیا، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں پہلے دن سے ہی کافر و مرتد اور زندیق ہیں۔